انسان کو بڑی نیکی سے لا کے چھوٹی نیکی پر لا کے کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو 1000 نیکی ملنے والی ہے تو شیطان آپ کو 100 یا 10 نیکیوں پر لا کے کر دے گا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے۔ اللہ پاک نے شیطان کی پوری ہسٹری کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تھوڑی دیر سنیجیے، ادھر قرآن کے اندر اللہ نے پوری ہسٹری شیطان کی بیان فرمائی، اور یہ بہت زیادہ پاورفل تھا، یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا، آگ کی فطرت ہے اوپر اٹھنا اور مٹی کی فطرت ہے نیچے جانا، تو میں ان سے بہتر ہوں۔ جب اتنا اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری بارگاہ سے نکل جا، بھاگ جا یہاں سے مردود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کے بھگا دیا۔ اللہ نے تو وہ شیطان کہنے لگا کہ اللہ تو مجھے بھگا رہا ہے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم پر ہاتھ لگا کے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو کبھی نہیں بھٹکا سکتا، جو میرا بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ لیکن اگر کوئی تیری چال میں آ بھی جائے گا، زمین سے آسمان تک گناہ کر کے لے بھی آئے گا، لیکن جب میری بارگاہ میں پلٹ آئے گا، جب وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو ایسے ہی معاف فرما دوں گا جیسے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔ شیطان بڑی بڑے نیکیوں سے لا کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہن سے بات دیکھنا ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، نماز قضا ہوئی فجر کی۔ جب نماز فجر کی قضا ہوئی تو صبح اٹھے تو بہت روئے، اور رونے کے بعد پھر انہوں نے قضا نماز پڑھی تو دوسرے دن پھر سوئے اور پھر سوتے رہے، تو شیطان نے آ کے انہیں اٹھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو کون شخص ہے جو مجھے نماز سے آ کے اٹھا دیا تو نے، اب میں نماز قضا نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا تو شیطان ہے؟ کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ کہا تیرا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر تو نے آ کے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ کہا جب آپ کی کل نماز قضا ہوئی تھی نا تو آپ اتنا روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا تھا، اور آج بھی اگر آپ کی قضا ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب مل جائے، تو میں نے آپ کو اٹھا دیا تو آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو شیطان اس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے، لاتا ہے، لیکن ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ اور فیملی لائف میں، انسان کی فیملی لائف میں شیطان کا بڑا زبردست رول ہوتا ہے۔ آج کل طلاق والے میٹر بہت زیادہ آتے ہیں، ہمارے پاس اکثر فون آتے ہیں وہ طلاق کے مسئلے کہ طلاق ہو گئی، وہ ہمارے شوہر راضی نہیں ہے، شوہر کہتا ہے وہ ہماری بیوی راضی نہیں ہے۔ یہ شیطان ان کے اندر اتنی پھوٹ ڈال دیتا ہے، 1-2 مہینے کے بعد شادی ہوتی ہے، ادھر فون آنا شروع ہو جاتا ہے صاحب وہ طلاق کا میٹر ہو گیا۔ تو کیوں؟ یہ شیطان ہمارے اندر وہ پھوٹ ڈالتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اور ہر وقت سے زیادہ بیٹھ کریں۔ آپ کو میں ایک بات بتا کے پھر رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا ماحول آپ کا کیسا ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک عابد تھا، اس کا نام برسیسا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک برسیسا نام کا یہ تھا، تو بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ نماز پڑھ رہا تھا کمرے میں، تو ایک دن کیا دیکھا، اس نے کھڑکی کھولی۔ اب شیطان کا رول دیکھو یہاں سے کس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور کیسے اس کو عابد سے اس کو گناہگار بنا کے اور اس کو قتل بھی کرواتا ہے اور اس کو مرتد بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ ایک بہت نیک انسان نماز ادا کر رہا ہے، اور وہ صاحب شیطان تھا، اور وہ نمازی کی شکل میں آیا تھا اور اس کے دروازے کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے انسان کے اس میں یہ آتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو بہکاتا ہے، انسان اس کے بہکاوے میں کیسے آتا ہے۔ تو جیسے ہی کھڑکی کھولی دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے پھر بند کر دی، پھر وہ برسیسا تھا پھر نماز پڑھنے لگا۔
جب پھر نماز پڑھنے لگا دوسرے دن اس نے پھر کھڑکی کھولی تو پھر وہی شخص تھا، پھر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اس طریقے سے 15 دن جب گزر گئے تو اس نے سوچا یار اتنا نیک بندہ ہے، یہ ہر وقت نمازوں میں لگا رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو ایک دن اس نے کھڑکی کھولی، بارش بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، بارش تیزی سے ہو رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی کھولی تو بارش میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ یار یہ تو بہت ہی اللہ کا نیک بندہ ہے، اب اس کو اپنے حجرے میں بلانا چاہیے۔ تو اس نے وہیں سے آواز دی کہ فلاں انسان آپ میرے حجرے میں آ کے اللہ کی عبادت کریں، آپ بھیگتے ہوئے کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اب شیطان کو یہی چاہیے تھا، شیطان چاہتا تھا کہ یہ شخص مجھے بلا لے۔ تو جب اس نے بلایا تو اس نے کہا کہ آپ بلا رہے تو آپ کی دعوت میں آپ کی دعوت کو بلا نہیں سکتا۔ شیطان آیا حجرے کے اندر اور نماز پڑھنے لگا۔ 15 دن نے نماز پڑھی، باقاعدہ نماز پڑھی۔ نماز کیا وہ نقل بنائے ہوئے تھا نماز کی، 15 دن نماز نقل کی۔ اب کچھ جو عابد انسان تھا اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب اس نے اپنے دھیرے دھیرے رول شروع کیا، برسیسا کو اس نے بہکانا شروع کیا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے بندے ہو، آپ اتنے بڑے زاہد ہو، آپ اتنے بڑے عابد ہو، اتنی عبادت کرتے ہو، آپ کی زبان میں تو بہت پاور ہوگی، آپ مریضوں کو دیکھا کریں، آپ لوگوں کو دیکھا کریں، آپ شہر میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں، ان پر پھونک ڈالنا شروع کیا کریں، وہ لوگ شفایاب ہو جائیں گے۔ نے کہا یار میں یہ کام نہیں کرتا، میں بس عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ لیکن شیطان نے اس کو دھیرے دھیرے بہلایا اور کہا میں آپ کو ایک منتر بتاتا ہوں۔ شیطان نے ایک منتر بتایا اور کہا یہ منتر تم لے لو، جب تک تمہارے پاس یہ منتر رہے گا، جب تک لوگ تم سے شفایاب ہوتے رہیں گے۔ تو 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد شیطان چلا گیا، اس نے اپنا کام یہیں شروع کر دیا۔ اب دیکھیے برسیسا نام کا جو عابد تھا اس کا رول کیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ اسی شہر میں ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے سوچا کہ اب کس کے پاس لے جائیں، اس پر جناتی خطر ہو گئے اور اسی شیطان نے جا کے اس پر اثر کر دیا اور اس کو بیمار کر دیا، اور پھر ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ برسیسا نام کا شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ گے، اس کے پاس ایک ایسا منتر ہے کہ وہ منتر پھونکے گا کہ تمہاری بیٹی صحیح ہو جائے گی۔ اب کس طریقے سے یہ ڈال رہا ہے؟ اب ادھر گیا، اب وہ جو مالدار انسان تھا اس کی بیٹی بیمار تھی، اس نے کہا چلو برسیسا کے پاس چلتے ہیں، لیکن برسیسا تو دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم جاؤ تو صحیح، اس کو منتر ابھی ملا ہے، اب وہ جو منتر پڑھ کے پھونکے گا تو تمہاری بیٹی شفایاب ہو جائے گی۔ اب یہ مالدار انسان اپنی بیٹی کو لے کے اس برسیسا نام کے عابد کے پاس گیا، اور جب عابد نے دیکھا